ایران جنگ دنیا کا سب سے بڑا توانائی بحران، ایک ایسی سمندری گزرگاہ جو صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے اور آج اس پر دنیا کی معیشت کی سانس رکی ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔ کیا یہ بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بحران کی جو مشرق وسطیٰ سے نکل کر آپ کے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کا گیس بل، پاکستان کا تیل، یورپ کی گرمی اور ایشیا کی فیکٹریاں سب متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، آبنائے ہرمز دنیا کی گردن کیوں بن گئی ہے اور اب صورتحال کہاں تک پہنچی ہے۔ ایک ایک حقیقت سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ 28 فروری 2026 کی وہ رات جب سب بدل گیا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر آپریشن ایپک فیوری کے نام سے بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی سمیت کئی اعلیٰ عہدیداران ہلاک ہو گئے۔ ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر کا ایک ہی رات میں نشانہ بن جانا کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ایران نے فوراً جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل، خلیجی ممالک اور خطے میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے گئے۔ سب سے بڑا قدم، آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آبنائے ہرمز ہے کیا؟ تصور کریں، دنیا کا تقریباً 20% خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ یہی آبنائے ہرمز ہے۔ جنگ سے پہلے روزانہ 150 جہاز اس راستے سے گزرتے تھے۔ اب یہ تعداد میں گر کر سے 10 سے 20 جہاز روزانہ رہ گئے ہیں، یعنی 90% سے زیادہ ٹریفک تقریباً رک چکا ہے۔ نتیجہ، تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ مارچ میں $100 فی بیرل سے اوپر گئیں اور اب 110 سے $126 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ ماہرین اسے 1970 کی دہائی کے توانائی بحران کے بعد سب سے بڑا توانائی دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ بات صرف تیل کی نہیں ہے۔ ایران نے اسرائیل، بحرین، کویت، سعودیہ، اردن، قطر اور UAE پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک امریکی F-16 لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا ہے، اگرچہ امریکہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران کے قریب اہم پل اور انفراسٹرکچر پر حملے کیے، جن میں عام شہری بھی متاثر ہوئے۔ جنگ اب صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں، یہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر اور توانائی کے مراکز تک پھیل چکی ہے۔ آپ سب پوچھ رہے ہیں کہ جنگ کب رکے گی یا کیا جنگ رکنے والی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نئی قیادت زیادہ معقول دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے 6 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اگر ہرمز نہ کھلا تو ایران کے توانائی مراکز پر بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ ایران نے ان دعووں کو جھوٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ ایران کا موقف واضح ہے، حملے بند ہوں، ضمانتیں ملیں، تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ صورتحال اب بھی انتہائی کشیدہ ہے، لیکن اس سارے معاملے میں باقی دنیا کہاں کھڑی ہے؟ برطانیہ نے 40 سے زیادہ ممالک کا ورچوئل اجلاس بلایا، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس میں شامل نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ ہم ایک وسیع تر جنگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ ہرمز کی بندش کی اصل وجہ ان کی فوجی کارروائیاں ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان، چین، روس، ہندوستان اور عراق کے جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا آپ کے خیال میں 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، یا یہ جنگ ایک اور خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔